ذرا ایک منظر اپنے ذہن کے پردے پر لائیں۔ رات کے 2 بج رہے ہیں۔ شہر کی سب سے مہنگی، سب سے پوش سوسائٹی کا ایک پرتعیش گیراج، اس گیراج میں کروڑوں روپے مالیت کی سرخ رنگ کی چمکتی ہوئی اٹالین فراری کھڑی ہے۔ اس گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک شخص بیٹھا ہے۔ اس نے ہاتھ کی کلائی پر رولیکس گھڑی پہن رکھی ہے۔ اس کے کپڑے دنیا کے بہترین ڈیزائنرز کے تیار کردہ کپڑے ہیں۔ اس کے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں کہ اس کی آنے والی کئی نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں۔ معاشرے، دنیا اور آپ کی نظر میں یہ شخص کیسا ہے؟ کامیابی کا دیوتا۔ اس نے وہ سب کچھ پا لیا جس کے لیے آپ اور میں روزانہ صبح اٹھ کر دھکے کھاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں اور اپنے خوابوں کی قربانی دیتے ہیں۔ لیکن ذرا کیمرے کو زوم کر کے اس شخص کی آنکھوں میں دیکھیں۔ وہ شخص بیٹھا وہاں رو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت، ایک ایسا کھوکھلا پن، ایک ایسی بھیانک ویرانی ہے جو کسی قبرستان میں بھی کیا ہوگی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور وہ اسٹیئرنگ وہیل پر سر رکھ کر ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح سسک رہا ہے۔ آخر کیوں؟ جب منزل مل گئی، جب خواب پورے ہو گئے، جب دنیا قدموں میں ہے، تو اب یہ شخص اس قدر اکیلا اور تباہ حال کیوں ہے؟ نفسیات کی دنیا میں اس ہولناک بیماری کو ارائیول فیلیسی کہتے ہیں، منزل کا سراب۔ یہ انسانی دماغ کا وہ سب سے بڑا، سب سے ظالمانہ، سب سے خونی دھوکہ ہے جو اس نے اپنے ہی ساتھ کیا ہے۔ ہم سب اس دھوکے کا شکار ہیں۔ ہمارا دماغ ہم سے کہتا ہے، جس دن تمہیں وہ پروموشن مل گئی تم خوش ہو جاؤ گے، جس دن تم نے وہ والی بڑی گاڑی لے لی تمہاری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، جس دن تمہاری اس شخص سے شادی ہو گئی تم دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان ہو جاؤ گے۔ ہم جس دن سم ڈے کے لیے اپنے آج کا قتل کر دیتے ہیں۔ ہم اس سراب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے پاؤں لہو لہان کر لیتے ہیں، اور پھر ایک دن وہ منزل آ جاتی ہے۔ ہم وہ گاڑی خرید لیتے ہیں، ہم وہ عہدہ پا لیتے ہیں، ہم اس شخص سے شادی کر لیتے ہیں، اور منزل پر پہنچنے کے محض کچھ ہی عرصے بعد ہمارے اندر کا وہ سوراخ، وہ خلا، وہ ایگزسٹینشل ویکیوم، وجودی خالی پن دوبارہ کھل جاتا ہے، اور اس بار وہ پہلے سے 1000 گنا بڑا اور 1000 گنا زیادہ خوفناک ہوتا ہے، کیونکہ پہلے ہمارے پاس ایک امید تھی کہ منزل پر پہنچ کر سکون ملے گا، لیکن منزل پر پہنچ کر جب وہاں بھی سکون نہ پایا تو انسان کی روح ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کامیابی کی جو سیڑھی پوری زندگی کی محنت سے چڑھی تھی، وہ سیڑھی تو دراصل غلط دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ رابن شرما کی کتاب دی مونک ہو سولڈ ہز فراری اسی غلط دیوار کے ساتھ لگی ہوئی سیڑھی کو گرا کر ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھنے کا نام ہے۔ یہ محض ایک فرضی کہانی نہیں ہے، یہ آج کے جدید ڈپریشن کے شکار اور سکرینوں میں قید انسان کی روح کا علاج ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ہمالیہ کے ان برف پوش پہاڑوں میں جائیں جہاں وہ 7 کائناتی راز دفن ہیں، میں آپ کے ذہن میں ایک ایسا سوال چھوڑ کے جانے لگا ہوں جو آپ کی پوری ایگزسٹنس کو ہلا کر رکھ دے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جدید انسان کی سب سے بڑی اور پوشیدہ لت، ایڈکشن، منشیات، شراب یا سوشل میڈیا نہیں ہے؟ جدید انسان کی سب سے بڑی ایڈکشن ہے دکھ، سفرنگ اور اپنے ہی دماغ کا زہر۔ ہمارا دماغ بایولوجیکلی اس زہر کا اس قدر عادی ہو چکا ہے کہ وہ خوشی اور سکون سے باقاعدہ ڈرتا ہے۔ وہ کون سا حیاتیاتی بایولوجیکل سوئچ ہے جسے دبائے بغیر آپ دنیا کی تمام میڈیٹیشنیں کر لیں، تمام موٹیویشنل کتابیں پڑھ لیں، آپ کبھی پرسکون نہیں ہو سکتے؟ اس ہولناک بایولوجیکل راز پر سے پردہ ہم اس ویڈیو کے درمیانی حصے میں اٹھائیں گے، لیکن پہلے ہمیں اس شخص کی موت کا منظر دیکھنا ہے جو بھری عدالت میں مرا تھا مگر ابھی اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ تصور کریں، امریکہ کی ایک انتہائی شاندار، بہترین لکڑی سے سجی ہوئی عدالت، وہاں شہر کا سب سے مشہور، سب سے مہنگا، سب سے مغرور وکیل جولیان مینٹل کھڑا اپنی دلیلیں دے رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کی 1 گھنٹے کی فیس عام انسان کی سال بھر کی کمائی سے زیادہ ہے۔
اس نے $3000 کا صرف سوٹ پہن رکھا ہے۔ اس کے لہجے میں تکبر ہے اور آنکھوں میں فتح کی ہوس۔ لیکن اس شاندار سوٹ کے اندر کیا ہے؟ اس سوٹ کے اندر ایک 53 سالہ شخص ہے جو 70 سال کا بوڑھا دکھائی دے رہا ہے، جس کا پیٹ نکلا ہوا ہے، جس کے چہرے پر تھکاوٹ کی گہری جھریاں ہیں، جو رات کو نیند کی گولیاں کھائے بنا سو نہیں سکتا، جس کی بیوی اسے چھوڑ چکی ہے اور جس کا دل ہر وقت ایک انجانے خوف کے بوجھ تلے دبا ہے۔ وہ عدالت میں بول رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے سینے میں ایک خوفناک، ہولناک درد اٹھتا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اس کے سینے پر کوئی بھاری چٹان رکھ دی ہو۔ وہ وہیں فرش پر گر جاتا ہے۔ عدالت میں کہرام مچ جاتا ہے۔ ایمبولینس کی سائرن گونجتی ہے۔ جولیان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ وہ موت کے بالکل کنارے پر کھڑا ہے۔ دوستو، وہ ہارٹ اٹیک محض ایک طبی واقعہ نہیں تھا، وہ فطرت، وہ کائنات کا، جولیان کی میں کو، انا کو، ایگو کو مارا گیا پہلا اور آخری تماچا تھا۔ وہ قدرت کا ایک الارم تھا جو کہہ رہا تھا تمہارا یہ جعلی کھیل اب ختم ہوا۔ جولیان موت کے منہ سے تو بچ گیا، لیکن ہاسپٹل کے بستر پر لیٹے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ اس کی وہ لال فیراری، اس کا وہ پرتعیش گھر، اس کے وہ مہنگے سوٹ موت کے اس سرد سائے کے سامنے محض کچرے کے ڈھیر سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا۔ اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے اس کی پوری دنیا بدل دی۔ اس نے اپنا وہ کروڑوں کا گھر، اپنی وہ پرغرور ریڈ فیراری، اپنا کیریئر، سب کو چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے تمام دوستوں سے تعلق توڑ لیا اور وہ ہندوستان کے ان پراسرار برفیلے ہمالیہ کے پہاڑوں میں گم ہو گیا، ان لوگوں کی تلاش میں جنہیں سوانا کے صوفی کہا جاتا تھا۔ 3 سال بعد یہی جولین جب اپنے ایک پرانے جونیئر دوست کے دفتر میں واپس آیا تو یہ وہ جولین تھا ہی نہیں جو گیا تھا۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جس کے چہرے سے نور جھلک رہا تھا، جس کے چہرے کی جھریاں غائب ہو چکی تھیں، جس کے جسم میں ایک نوجوان ایتھلیٹ جیسی پھرتی تھی اور جس کی آنکھوں میں کائنات کا سارا سکون سمٹا ہوا تھا۔ اس نے ہمالیہ کے ان غاروں میں بیٹھ کر انسانی وجود کے وہ 7 راز، وہ 7 کائناتی استعارے سیکھے تھے جنہیں آج میں آپ کے سامنے جدید سائنس اور نفسیات کے آپریشن تھیٹر میں رکھ کر چیرنے والا ہوں۔ ذرا رکیے، آپ کے دماغ کا وہ ماڈرن، وہ شکی، وہ لاجیکل حصہ اس وقت آپ کو یقیناً کہہ رہا ہوگا، ارے بھائی، یہ فراری بیچ کر ہمالیہ جانے والی باتیں صرف کہانیوں میں اچھی لگتی ہیں، میرے پاس بل دینے کو پیسے نہیں ہیں، میں کیسے اپنا سب کچھ چھوڑ کے پہاڑوں پہ چلا جاؤں۔ ایکچولی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ رابن شرما بھی آپ کو ہمالیہ جانے کا کہہ نہیں رہا۔ جولیان مینٹل کا ہمالیہ جانا ایک استعارہ ہے۔ اصل ہمالیہ، اصل پہاڑ اور اصل غار آپ کی اپنی کھوپڑی کے اندر موجود ہے۔ آئیے اس کتاب کے پہلے اور سب سے خوفناک راز کا سائنسی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ سوانا کے صوفیوں نے جولیان کو ایک کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا، تصور کرو ایک انتہائی خوبصورت سرسبز و شاداب باغ ہے۔ اس باغ میں دنیا کا نایاب ترین پھول کثرت سے کھلا ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، پرندے گا رہے ہیں اور ایک جادوئی سا سکون ہے وہاں پر۔ یہ باغ کوئی عام باغ نہیں ہے، یہ باغ آپ کا دماغ ہے، دا مائنڈ۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کے پاس ایک ایسا خوبصورت باغ ہو تو کیا آپ اس کے دروازے کھلے چھوڑ دیں گے تاکہ کوئی بھی راہگیر آ کر اس میں اپنا کچرا، اپنی گندگی، اپنے زہریلے کیمیکلز پھینکتا رہے؟ یقیناً نہیں کریں گے۔ آپ اس کے گرد اونچی دیواریں بنائیں گے، گارڈز بٹھائیں گے، فینس کریں گے۔ لیکن ہم نے اپنے دماغ کے باغ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کے دروازے چوپٹ کھلے چھوڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی خبروں کا چینل آ کر اس میں خوف کا کچرا پھینک جاتا ہے، کوئی بھی رشتہ دار آ کر اس میں طعنوں اور حسد کا زہر اگل جاتا ہے۔ ہم سارا دن سوشل میڈیا کی سکرولنگ سے اس باغ میں مایوسی اور احساس سے کم تری کی جڑی بوٹیاں لگا رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کوئی ایک منفی سوچ سوچتے ہیں تو آپ کے دماغ کے اندر بایولوجیکلی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دماغ ارتقائی طور پر بقا کے لیے، سروائیول کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، خوشی کے لیے قطعاً نہیں۔ ہمارا دماغ نیگیٹیوٹی کا شکار ہے۔ جب آپ خوف، حسد، غصے کی کوئی سوچ سوچتے ہیں تو آپ کے دماغ کا بادام نما حصہ ایمیگڈیلا
فوراً خطرے کا سائرن بجا دیتا ہے۔ آپ کا جسم کارٹیسول نامی سٹریس ہارمون ایک سیلاب کی طرح چھوڑتا ہے۔ یہ کارٹیسول کوئی معمولی کیمیکل نہیں ہے، یہ لفظی معنوں میں آپ کے دماغ کے اس حصے کے خلیوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے جو آپ کی یادداشت اور فیصلہ سازی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہپوکیمپس آپ نے اپنے خیالات سے اپنے دماغ کو جسمانی طور پر اپاہج کیا ہوا ہے۔ اس کے برعکس ماڈرن سائنس ہمیں نیورو پلاسٹیسٹی کا جادوئی تصور دیتی ہے۔ نیورو پلاسٹیسٹی کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ کوئی پتھر پر کھینچی ہوئی لکیر نہیں ہے۔ آپ کے خیالات، آپ کی توجہ، آپ کے دماغ کی جسمانی ساخت کو بدل سکتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے اپنے باغ کے دروازے پر پہرے دار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ جس طرح آپ زہر کا ایک قطرہ بھی نہیں پیتے، اسی طرح آپ ایک بھی منفی سوچ کو اپنے دماغ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یاد ہے میں نے آپ سے دماغ کی اس پوشیدہ لت کے بارے میں پوچھا تھا۔ ہمارا دماغ اس کارٹیسول، اس سٹریس کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ وہ سکون سے گھبراتا ہے۔ جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو دماغ فوراً کوئی پرانی بری یاد یا مستقبل کا کوئی ڈر ڈھونڈ کر لاتا ہے تاکہ اسے وہ کارٹیسول کی ڈوز مل سکے۔ اس لت کو توڑنے کا واحد طریقہ ایک ہے۔ جولیان مینٹل ایک تکنیک بتاتا ہے جسے وہ دی ہارٹ آف دی روز، گلاب کا دل کہتا ہے۔ روزانہ صرف 5 منٹ کے لیے ایک تازہ گلاب کا پھول لیں اور اس کے مرکز کو، اس کے رنگوں کو مکمل یکسوئی ٹوٹل فوکس کے ساتھ دیکھیں۔ جب آپ کا دماغ ادھر ادھر بھاگے تو اسے کھینچ کر واپس پھول پر لائیں۔ یہ کوئی روحانی ٹوٹکا نہیں ہے، یہ دراصل آپ کے دماغ کے فوکس مسلز کی جم ہے، ٹریننگ ہے۔ جب آپ اپنے دماغ کو ایک جگہ ٹکانا سیکھ لیتے ہیں تو آپ اس کارٹیسول کی لت کے سرکٹ کو توڑ دیتے ہیں۔ اب اس باغ کے اندر مزید 6 استعارے موجود ہیں جو ہماری زندگی کی ان تمام اندھیری سرنگوں میں روشنی ڈالیں گے جن میں ہم بھٹک رہے ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کا بے رحمانہ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ پہلا استعارہ، باغ کے بالکل سینٹر میں روشنی کا مینار۔ ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے دفتر کا بیج، اپنی ڈگری اور اپنا نام بھول جائیں اور مجھے بتائیں آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ اگر آپ کا جواب یہ ہے پیسے کمانے، بچوں کو پالنے اور ایک عدد گھر بنانے، تو معاف کیجئے گا، یہ کام تو ایک پرندہ اور کیڑے مکوڑے بھی کرتے ہیں۔ وہ بھی دانہ چگتے ہیں، گھونسلہ بناتے ہیں۔ انسان ہونے کا، کائنات کی اس اشرف المخلوق ہونے کا کیا مقصد ہے؟ باغ کے بالکل وسط میں ایک بہت بڑا سرخ رنگ کا روشنی کا مینار، لائٹ ہاؤس کھڑا ہے۔ یہ مینار علامت ہے آپ کے مقصد حیات کی۔ دھرما ایک سنسکرت لفظ ہے جس کا مطلب ہے آپ کی روح کی پکار، وہ کام جس کے لیے کائنات نے آپ کو تخلیق کیا ہے۔ ہم لوگ روشنی کے اس مینار کو بھول کر اندھیرے میں چھوٹی چھوٹی کشتیوں، نوکری، سٹیٹس، جھوٹی انا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہم اس بحری جہاز کی طرح ہیں جس کا انجن تو بہت طاقتور ہے لیکن اس کا کپتان نہیں جانتا کہ اسے کس بندرگاہ پر ڈاک کرنا ہے۔ اور مشہور فلسفی سینیکا کے بقول، جس جہاز کو اپنی منزل کا علم نہ ہونا، اس کے لیے کوئی بھی ہوا موافق نہیں ہوتی۔ آپ جتنا مرضی پیسہ کما لیں، اگر آپ اپنے دھرما کے راستے پر نہیں ہیں تو آپ کا وہ اندرونی سوراخ کبھی نہیں بھرے گا۔ دھرما تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رابن شرما اس کتاب میں کہتا ہے، اپنی زندگی کو خطرات میں ڈالنا سیکھیں، رسک لینا سیکھیں، اپنے کمفرٹ زونز کی دیواریں توڑیں، وہ کام کریں جو آپ کو اندر سے زندہ کرتا ہے۔ جب آپ کا مقصد آپ کے ذاتی مفاد سے بڑا ہو جاتا ہے تو کائنات کی وہ لامحدود طاقت وہ آپ کے اندر سے بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا استعارہ، 900 پاؤنڈ کا وزنی سومو پہلوان اور کائزن۔ اچانک اس روشنی کے مینار کا دروازہ کھلتا ہے اور اس میں سے ایک انتہائی دیو ہیکل 900 پاؤنڈ وزنی جاپانی سومو پہلوان باہر آتا ہے۔ وہ بالکل ننگا ہے سوائے اس کے کہ اس نے ایک گلابی رنگ کی تار کا چھوٹا سا لنگوٹ پہنا ہوا ہے۔ یہ عجیب و غریب اور بظاہر بھونڈا منظر کس چیز کی علامت ہے؟ یہ سومو پہلوان علامت ہے ایک جاپانی فلسفے کی جسے کائزن کہا جاتا ہے۔ کائزن کا مطلب ہے مسلسل اور نہ ختم ہونے والی بہتری، کنٹینیوس اینڈ نیور اینڈنگ امپروومنٹ۔ ہم آج کے دور کے لوگ شارٹ کٹس کے عادی ہو چکے ہیں۔
हमें हर चीज़ फ़ौरन चाहिए, 2 मिनट में मैगी नूडल्स, 1 हफ्ते में वज़न कम करने की गोली और 1 महीने में अमीर बनने का कोर्स। हम डोपामीन के नशे में इतना गर्क हैं कि हमने मेहनत के अमल, द प्रोसेस से मोहब्बत करना छोड़ दिया है। लेकिन काइज़न इससे उलट फ़िलॉसफी है। काइज़न कहता है कि रातों रात कुछ नहीं बदलता। अगर आप रोज़ाना अपने आप को सिर्फ 1% बेहतर करते हैं, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस में, अपनी ज़हनी सेहत में, अपने रवैयों में, तो साल के आखिर में वो 1% जमा होकर एक ऐसा पहाड़ बन जाता है जिसे दुनिया मोजज़ा कहती है, कामयाबी का मोजज़ा। और वो पहलवान नंगा क्यों है? क्योंकि काइज़न के रास्ते पर चलने के लिए आपको अपने तमाम तकब्बुर, अपनी तमाम डिग्रियों के गरूर और अपनी इस झूठी अना के कपड़ों को उतारना पड़ता है। आपको इस हकीकत को नंगा तस्लीम करना पड़ता है कि मैं मुकम्मल नहीं हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि वो सब कुछ जानता है, उस दिन उसकी रूहानी और जहनी मौत वाक़ई हो जाती है। काइज़न आपको रोज़ाना एक तालिब इल्म बनकर जीना सिखाता है। तीसरा इस्तारा है गुलाबी तार और डिसिप्लिन का लूहा। उस सोमो पहलवान ने जो गुलाबी तार का लंगोट पहना हुआ है, वो कायनात की सबसे ताकतवर चीज़ की अलामत है। कुव्वत इरादी और नज़्म व ज़ब्त, विल पावर एंड डिसिप्लिन। ये तार कैसे बनती है? तार अकेली खड़ी नहीं हो सकती। सैकड़ों छोटी, कमज़ोर और बारीक तारों को एक दूसरे के ऊपर लपेटकर एक इतनी मजबूत केबल बनाई जाती है जो बड़े बड़े पुलों का बोझ उठा लेती है। हमारी कुव्वत इरादी भी बिल्कुल ऐसी ही एक चीज़ है। हम पैदा होते ही फौलादी इरादे वाले नहीं होते। हम में से कोई भी पैदाइशी हीरो नहीं होता। जब आप सुबह अलार्म बजने पर गर्म बिस्तर से बाहर निकलने की एक छोटी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, तो आप उस केबल में एक बारीक तार का इजाफा करते हैं। जब आपके सामने आपका पसंदीदा जंक फूड पड़ा होता है और आप उसे खाने से इनकार करते हैं, तो आप एक और तार का इजाफा करते हैं। जब आप गुस्से में किसी को गाली देने लगते हैं और अपने होंठ सी लेते हैं, तो आप एक और तार लपेट देते हैं। याद रखना दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में दर्द, पेन नागुज़ीर है। आपको 2 में से एक दर्द तो सहना ही सहना है। या तो नज़्म व ज़ब्त का दर्द सह लें या फिर पछतावे का दर्द। नज़्म व ज़ब्त का दर्द गिरामों में तोला जाता है। ये रोज़ाना की छोटी छोटी तकलीफ़ें हैं। लेकिन पछतावे का दर्द मनू और टनू में तोला जाता है। जब बुढ़ापे में अस्पताल के बिस्तर पर लेटकर इंसान सोचता है, काश मैंने अपनी सेहत का ख्याल रखा होता, काश मैंने अपने ख्वाबों पर काम किया होता, वो दर्द इंसान की रूह को चीर देता है। इस गुलाबी तार को रोज़ाना बुनना शुरू करें। अपनी ईगो की लगाम अपने हाथ में लें। जो शख्स खुद पर हुक्मरानी नहीं कर सकता, वो हमेशा दूसरों का ग़ुलाम रहता है। अब हम इस कहानी के और आपकी ज़िंदगी के कड़े तरीन इम्तहान, इस सफ़र के अरूज पर पहुंच चुके हैं। वो सोमो पहलवान बाग में चलते हुए अचानक एक चीज़ पर पाँव रखता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है। वो चीज़ क्या थी? वो थी एक सोने की घड़ी। ये सोने की घड़ी इस्तारा है कायनात के सबसे बेरहम, सबसे जालिम और सबसे कीमती असासे की, आपका वक्त। हम लोग पैसों के मामले में कितने कंजूस हैं ना। अगर कोई हमारा 1000 रुपया चुरा ले तो हम उससे लड़ पड़ते हैं, पुलिस में रिपोर्ट तक कर देते हैं। लेकिन हम अपने वक्त के मामले में कितने सखी हैं। कोई भी फजूल इंसान आकर हमसे हमारे घंटों चुरा कर ले जाता है। हम सोशल मीडिया की अंधी सुरंग में अपने दिनों, हफ्तों और महीनों को ज़िबा कर देते हैं और हमें ज़रा बराबर तकलीफ़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है, वक्त कभी कभी भी वापस नहीं आता। मौत की घड़ी की टिक टिक आपके पैदा होने के दिन से बजना शुरू हो चुकी है। रॉबिन शर्मा कहता है, टाइम मास्टरी इज़ लाइफ मास्टरी। वक्त पर काबू पाना ही ज़िंदगी पर काबू पाना है। जो लोग कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, वो दरअसल ये कह रहे होते हैं कि मेरी तरजीहात कुछ और हैं। अपनी मौत को हमेशा याद रखें। जब आपको याद होगा कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप कभी अपना एक भी सेकंड किसी फजूल बहस में, किसी फजूल काम में ज़ाय नहीं करेंगे। अगला इस्तारा, पीले गुलाब की खुशबू।
सोमो पहलवान गिरकर बेहोश पड़ा है। फिर वो कैसे उठा? उसे किसी डॉक्टर ने नहीं उठाया। वहाँ पीले रंग के खुशबूदार गुलाबों की एक झाड़ी थी। उस गुलाब की खुशबू जैसे ही पहलवान के नथनों में गई, वो फौरन होश में आ गया। ये पीला गुलाब किस चीज़ की अलामत है? ये अलामत है दूसरों की बेलौस खिदमत की। यहाँ आकर इस किताब का फ़लसफ़ा और जदीद साइंस आपस में गले मिलते हैं। एक पुरानी चीनी कहावत है, जो हाथ दूसरों को गुलाब पेश करते हैं, उन हाथों में हमेशा थोड़ी सी खुशबू बाकी रह जाती है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जूलियन मेंटल के पास सब कुछ था, लेकिन वो मर रहा था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए जी रहा था। उसकी फरारी, उसका बैंक बैलेंस, उसकी शोहरत, ये सब उसकी अपनी ज़ात के कैद खाने थे। जदीद न्यूरो साइंस साबित करती है कि जब इंसान किसी दूसरे इंसान की बेलौस मदद करता है, बगैर किसी लालच के उसे मुस्कुरा कर देखता है, तो उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन नामी हार्मोन्स खारिज होते हैं। ये वो हार्मोन्स हैं जो इंसान को गहरी, देरपा और सच्ची खुशी देते हैं। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो आज अभी किसी ऐसे शख्स की मदद करें जो आपको बदले में कुछ नहीं दे सकता। आपके अंदर का वो 900 पाउंड का बेहोश पहलवान फ़ौरन जाग उठेगा। कायनात का असूल है, आप जो कायनात को देते हैं वो कई गुना बढ़कर आपकी तरफ वापस लौट आता है। अगला इस्तारा है हीरों की पगडंडी। होश में आने के बाद सोमो पहलवान के सामने एक बहुत तवील हीरों से जड़ी हुई पगडंडी ज़ाहिर होती है, जो उसे सीधा खुशी और निर्वाण की तरफ ले जाती है। दोस्तों, ये हीरों की पगडंडी कहाँ है? क्या ये किसी जन्नत में है? क्या ये कहीं मुस्तकबिल में पोशीदा है? नहीं, ये हीरों की पगडंडी आज है। ये मौजूदा लम्हा, द प्रेजेंट मोमेंट। हम इंसानों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हमने जीना छोड़ दिया है। हम या तो माजी की कब्रों में बैठे पछतावों की हड्डियाँ जबा रहे हैं, काश मैंने वो ना किया होता, काश उसने मुझे धोखा ना दिया होता, या फिर हम मुस्तकबिल के अंदेशों में जल रहे हैं। कल क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? जब चली गई तो क्या होगा? हम माजी और मुस्तकबिल की इस खूनी चक्की में इतना पिस चुके हैं कि हम उस वाहिद लम्हे को जीना भूल गए हैं जो हकीकत में मौजूद है, और वो है नाउ, अब लम्हे मौजूद। हम मंजिल के लिए इतने पागल हैं कि हमने सफ़र से मोहब्बत करना छोड़ दी। हम बच्चों को इसलिए पालते हैं कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे। हम उस लम्हे को एंजॉय नहीं करते जब वो बच्चे हमारे सामने फ़र्श पर खेल रहे होते हैं। याद रखें, वो हीरे रास्ते के आखिर में नहीं बिछे हुए, वो हीरे खुद वो रास्ता हैं। चाय का वो गर्म घूंट जो आप पी रहे हैं, वो हीरा है। सूरज की वो किरण जो आपके चेहरे पर पड़ी है, ये हीरा है। अगर आप इस अब नाव में ज़िंदा होना नहीं सीखेंगे तो यकीन मानें, आप मौत के बिस्तर पर लेटे होंगे और आपको एहसास होगा कि आपने तो कभी ज़िंदगी जी ही नहीं। ज़िंदगी को तो आपने हाथ तक नहीं लगाया, आप तो सिर्फ ज़िंदगी की तैयारी करते करते ही मर गए। दोस्तों, अब थोड़ी देर के लिए रुकें। अपने अंदर चलने वाली इस अंधी दौड़ को, इस हवस को, इस खौफ को जो आपका खून पी रहा है, इसे एक लम्हे के लिए, एक पल के लिए खामोश करें। ये जो कुछ भी आपने पिछले चंद मिनटों में सुना है, ये महज एक वकील की फरारी बेचने की कहानी नहीं, यह आपकी अपनी रूह के तारीक तरीन कोनों का सफ़र था। इस वीडियो के ख़त्म होते ही फ़ौरन नीचे कमेंट्स पढ़ने या डोपामीन की तलाश में कोई और वीडियो स्क्रॉल करने में मत लगिएगा। इस कायनाती खामोशी को, इस बेदारी की अज़ियत और ख़ूबसूरती को महसूस करें जो इस वक्त आपके अंदर उतर रही है। इस वक्त जहाँ भी आप मौजूद हैं, मुमकिन हो तो अपनी आंखें बंद कर लें, एक लंबी, बहुत गहरी और इत्मीनान बख्श सांस लें। सोचिए, आपकी फरारी क्या है? आपकी फरारी कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है। आपकी फरारी आपकी वो झूठी अना है, वो स्टेटस की भूख है, वो लोग क्या कहेंगे का खौफ है, जिसे आप बरसों से धोते आ रहे हैं, जिसे आप पालिश कर रहे हैं और जिसके लिए आपने सेहत, अपने रिश्ते, अपना सुकून तक कुर्बान किया है। क्या वो फरारी इस काबिल है कि आप उसके लिए अपनी वाहिद और अनमोल ज़िंदगी को तबाह कर दें? आज रात जब आप सोने के लिए लेटें तो इस फरारी की चाबियां अपने जहन से निकाल कर
باہر پھینک دیں۔ اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں، کہیں اپنے آپ سے آج کے بعد میں اپنے دماغ کے باغ کا پہرے دار بنوں گا، میں اس میں خوف کا کوئی بیج نہیں بونے دوں گا۔ آج کے بعد میں اپنی زندگی کی روشنی تلاش کروں گا، میں روزانہ 1% بہتر ہونے کی تکلیف سہوں گا، میں اپنے وقت کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا، اور سب سے بڑھ کر میں اس ہیروں بھری پگڈنڈی پر چلتے ہوئے اس موجودہ لمحے کو پوری سچائی اور پورے عشق کے ساتھ جیوں گا۔ دوستو، جولیان مینٹل کے اندر جو خلا تھا وہ کائنات کے ہر انسان کے اندر ہے، لیکن اس خلا کو دنیا کی کوئی چیز، کوئی مادی چیز نہیں بھر سکتی۔ اسے صرف اور صرف آپ کی اپنی ذات کا عرفان، آپ کا شعور ہی بھر سکتا ہے۔ اٹھیں، اپنے وجود کے اس خالی پن کو بھر دیں۔ کائنات کو آپ کے اس شاہکار کی ضرورت ہے جسے صرف آپ ہی تخلیق کر سکتے ہیں۔ اب کچھ دیر خاموشی سے بیٹھے رہیں، اس سکون کو، اس طاقت کو اپنے خون میں دوڑتے ہوئے محسوس کریں۔ اب آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، آپ جاگ چکے ہیں۔ اور اب جائیے اور اس زندگی کے کینوس پر وہ تصویر بنائیے جسے دیکھ کر خدا بھی مسکرا دے۔